یزید کو ہمیشہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، بھائی اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو، یزید کو اچھا کہتے ہو، یزید کو بھائی کہتے ہو، معلوم نہیں کتنا بڑا اس نے ظلم و ستم کیا ہے، کس طرح سے اس نے امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں حضور والا یزید کا تو حکم نہیں تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے یہ سب کیا، عمر ابن سعد نے یہ سب کیا، یزید نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ یزید تو دمشق میں اپنے دارالحکومت میں بیٹھا تھا، اپنے مسند خلافت پر بیٹھا تھا، اسے تو پتہ ہی کچھ نہ تھا، تو یزید پر الزام نہ لگایا جائے۔ میں کہا اگر ایک مرتبہ مان بھی لیا جائے کہ یزید نے نہیں دیا تھا امام حسین کے قتل کا حکم، اور یزید کا حسین کو قتل کروانے میں کوئی ہاتھ نہ تھا، لیکن اس بات کا جواب دو کہ جب وہ دمشق میں امام حسین اور دیگر اہل بیت کے سروں کو لے کر پہنچے تھے اور یزید اپنی مسند پر بیٹھا تھا، تو بتاؤ اس وقت خلیفہ جب یزید ہے تو سارے اختیار بھی یزید کے پاس ہیں۔ علی جان یہ تمام یزید کے سامنے کھڑے ہیں، شمر کھڑا ہے، خولی ابن یزید کھڑا ہے، عمر ابن سعد کھڑا ہے، اور انہی کے ہاتھوں میں سر ہے۔ اگر یزید کا ہاتھ نہ تھا تو کم سے کم یزید قاتل حسین کا بدلہ تو لے سکتا تھا، ان کو قتل کروا سکتا تھا، ان کو سولی پر چڑھوا سکتا تھا، لیکن پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں یزید کسی کو قتل نہیں کروا رہا، ان کو عہدے دے رہا ہے، حکومتیں تقسیم کرنے لگا اور کہنے لگا اے فلاں تو آج سے اس کا حاکم ہے، تیرے لیے آج سے وہ حکومت ہے، تو آج سے اس کا مالک ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں بھی اگر یہ کہا جائے کہ اب بھی یزید کو تم بھائی کہو، اب بھی یزید کو اچھا کہو، تو علی جان وہ تو بدلہ لے سکتا تھا، کیوں نہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا؟ پھر اس پر بھی بات اگر روک دی جائے تو یہ بیان کرو، مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں 700 صحابہ شہید ہوئے، کون ہے شہید کرنے والا؟ مسلم بن عقبہ، اور مسلم بن عقبہ کو بھیجنے والا کون ہے؟ یزید ہے۔ تو جو مدینہ کی اتنی بے حرمتی کر رہا ہو، صحابہ کو شہید کر رہا ہو، اسے بھائی کہا جائے؟ معاذ اللہ اسے رحمت اللہ علیہ کہا جائے؟ معاذ اللہ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے؟ میں کہا وہ حقدار نہیں اس بات کا کہ یزید کو اچھا کہا جائے اور یزید کو سراہا جائے، اس کی تعریف منبر و محراب سے کی جائے، وہ اس بات کا ہرگز حقدار نہ تھا۔ مدینہ کے 700 صحابہ کو شہید کر دیا، 10,000 سے 12,000 لوگوں کو شہید کر دیا، وہ بیچاری عورت کا بچہ مسلم بن عقبہ دے دیوار پر مارا، یہ سب کے سب کس کے حکم سے کر رہا تھا؟ یزید کے حکم سے کر رہا تھا۔ جب پروانہ مل گیا کہ اب مکے جانا ہے، مسلم بن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے، بہت بربادی ہو گئی مدینے میں اور ہم نے کئی ایک کو شہید کر دیا ہے، چھوڑ دو بس اب یہاں سے چلنا ہے۔ یہ چلنے کے بعد مکے اور مدینے کے بیچ کے مقام میں مسلم بن عقبہ کی طبیعت ہوئی خراب، فالج کا اٹیک ہوا۔ جو سپہ سالار مسلم بن عقبہ تھا جس نے کم و بیش 12,000 لوگوں کو شہید کیا اور 700 صحابہ کو شہید کیا، فالج کے اٹیک میں وہی اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اور انتقال سے پہلے اس نے اپنے دوست کو بلایا جس کا نام تھا حسین بن نمیر سکونی، اور اس کو کہنے لگا اے حسین بن نمیر، میرا کچھ نہیں پتا کہ میں یہاں مر جاؤں، ایک کام کرو، آج سے میری جگہ تم ہو امیر، سپہ سالار تم ہو، اور بقیہ جو یزید کا کام سر انجام دینا ہے وہ تم نے دینا ہے، آج سے آگے مکے تم جاؤ گے، میرا کچھ نہیں پتا، میرا کہیں بھی دم نکل سکتا ہے۔ حسین بن نمیر اس سے بھی بڑا ظالم آدمی، جب اسے مسلم بن عقبہ عہدہ دے دیتا ہے تو کچھ ہی لمحوں بعد مسلم بن عقبہ کا انتقال ہو گیا۔ ان یزیدیوں نے اسی میں مکہ اور مدینے کے بیچ کے اندر اسے جو ہے دفنا دیا۔ اب مکے مدینے کے اندر وہ عورت کے جس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے تجھے جلانا ہے، اس تک خبر پہنچ گئی کہ مسلم بن عقبہ مر چکا ہے اور اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچی جہاں پر اس کی تدفین کی گئی ہے۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کی قبر کو کھودو اور اس کو باہر نکالو، میں نے اس کو جلانا ہے۔ ساتھی کہنے لگے ویسے ہی مر چکا ہے، اس کو تو اللہ نے ویسی سزا دے دی ہے، اب تو اسے چھوڑ دے۔ کہا نہیں، میں نے قسم کھائی ہے اللہ کی، اور اللہ میرا جانتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اس نے مدینے کی بے حرمتی کی ہے، صحابہ کو شہید کیا ہے، اس لیے میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں نے اس کو زندہ جلانا ہے، اس کو نکالو باہر۔ تو صحابہ جو اس کے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے قبر کو کھودا۔ اب جب سر کی طرف سے قبر کھودی گئی تو دیکھا مسلم بن عقبہ کے سر کے اوپر ایک سانپ لپٹا ہوا ہے جو کہ اس کی ناک کو چوس رہا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھی اس عورت سے کہنے لگے کہ اس کو تو اللہ نے سزا دے دی قبر میں، اب جلا کے کیا فائدہ ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے اور ہم واپس چلتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی نہیں، میں نے قسم کھائی ہے اور جب تک میری قسم پوری نہیں ہوتی میں نے نہیں جانا، ایک کام کرو اس کے قدموں کی طرف سے کھودو۔ اب جب قبر کو قدموں کی طرف سے کھودا گیا تو دیکھا قدموں کے اندر بھی سانپ لپٹا ہوا ہے۔ وہ ساتھی اس کے کہنے لگے عورت اب بس کر، اتنی تو اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے،
کہ اس کے منہ پر بھی سانپ لپٹا ہوا ہے، اس کے قدموں تک سانپ لپٹا ہوا ہے، اب بھی تو اس کو جلانا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں اب بھی جلانا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہہ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی تجھے معلوم ہے یہ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ مدینے کی بے حرمتی کرایا ہے، 700 صحابہ کو شہید کیا ہے، اس نے میرے بچے کو ظلماً شہید کیا ہے، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو ایسا سبب بنا کہ میں اس کو جلا سکوں۔ اب وہ جو اس کے ساتھی ہیں ایک لکڑی اٹھاتے ہیں اور اس کے منہ کی طرف مارتے ہیں تو منہ سے سانپ ہٹ جاتا ہے، اس کے قدموں کی طرف مارتے ہیں تو قدموں سے بھی سانپ ہٹ جاتا ہے۔ قبر کو کھودا گیا اور اس کی لاش کو نکالا گیا، وہ عورت اس کی لاش کو جلاتی ہے اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتی ہے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قسم کو پورا کرنے کے اسباب بنا دیے۔ علماء فرماتے یہی حشر ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو آل رسول کی توہین کرتے ہیں، جو صحابہ کو شہید کرنے والے، مدینے کی بے حرمتی کرنے والے، کہ اللہ رب العزت ان کو قبر میں بھی عذاب دیتا ہے، عذاب کے بعد قبر سے نکال کر دنیا کا بھی عذاب دیتا ہے، اور وہ قیامت تک قبر کے عذاب میں جلتا رہے گا، اور کل اہل محشر میں فیصلہ ہوگا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر رہا ہوگا کہ جس نے مدینے والوں کی